السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی حضرات کو سب سے پہلے میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم تمام کو معلوم ہے کہ اس مہینے کی 29 تاریخ یعنی آنے جمعرات کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ ہر عید کے پیچھے اللہ کا کچھ نہ کچھ راز اور دنیا والوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اللہ کا کچھ نہ کچھ میسیج ضرور ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عید خوشیوں کا ماحول بنانے کے لیے عید آتی ہے، اور اسلام کے اندر عبادتوں کی جو بات ہے، ہر عبادت کے پیچھے اللہ نے ایک راز ضرور رکھا ہے، اور کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو، انسانوں کو تکلیف دینے کی بات کہی ہو۔ تو ایسی حالت میں ہماری جو عبادت ہے وہ عبادت اس ڈھنگ سے ہونا کہ ہماری عبادت کرنے سے کسی دوسروں کو، یعنی بالخصوص ہمارے برادران وطن کو، اس سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز دیکھو، اللہ کی ذات کیسی کہ تو اللہ الصمد، یعنی ہر چیز سے انہیں جو ہے بے نیاز۔ اللہ کو تمہاری اور میری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایک ہو کو بھی، پورے مل کو ہمیں اللہ کی عبادت کر رہی کہ تو اللہ کی شان میں رتی برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوتی، اور پورے ہمیں ایک ہو جا کو کائنات کا ذرہ ذرہ آج سے ہمیں اللہ کو مانتے نہیں کہ تو بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اور اللہ کو اس سے کچھ فرق پڑنے کا نہیں ہے۔ اللہ عبادتوں کو ہمارے اوپر رکھ کو ہم نہ کچھ ڈسپلن سکھانا چاہ رہا ہے، ہم نہ زندگی کے آداب سکھانا چاہ رہا ہے، اور وہ عبادت سے جو ہے اللہ ہمارے دل کو تلاش کرنا چاہ رہا ہے، دل کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میرا بندے کا دل میری عبادت کے اندر جو ہے انہیں کیا چاہ رہا ہے کر کو۔ تو یہ مہینہ دو عبادتوں کو لے کو آیا ہمارے درمیان، ایک حج کی جو ہے سعادت، دوسری قربانی کی عبادت۔ یہ دونوں عبادتوں کے پیچھے سیکریفائس، یعنی اللہ کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں تھی، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کو جانا، یہ تمام چیزوں کو یاد دلانے کے واسطے یہ سو عید ہے۔ اگر تمہاری اور میری سوچ میں رتی برابر بھی تمہارے اور میرے دل میں اگر یہ چیز آگی کہ ہمیں قربانی کر کو اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ہمیں کسی کی تکلیف دینا چاہے، ہمیں لوگوں کے سامنے ہماری جانوروں کی نمائش کرنا، گاؤں گلی لے لے کو جانوروں کو پھرنا، ہاران ڈالنا، یہ تمام چیزاں کر کو میں اللہ کو نہیں تو بھی پروانی، عوام کو معلوم ہونا، اور بالخصوص ہمارے برادران وطن کو اس سے تکلیف ہونا، اگر تمہاری سوچ یا میری سوچ ایسی رہی تو اللہ کو تمہاری اور میری ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا واسطے کہ تو دیکھو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیز کے اوپر کچھ نہ کچھ آداب ضرور دیکھو ہیں۔ قربانی کے آداب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بولے؟ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نکو کرو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے کاٹو نکو، اور جانور کے سامنے چاقو کو تیز نکو کرو کر کو بولے۔ تو اس کے اندر کتنی بڑی انسانیت کی بات ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے ہمارے چند بھائیاں جانوراں کو لے کو غیر غلط کامان کر لے کو، ان کو ہار ڈال لے کو، گاؤں گلی پھرا لے کو۔ اس سے کیا ہوتا ہے بولو؟ لوگوں کے اندر، برادران وطن کے اندر بالخصوص تمہارے اور میرے دل، تمہارے میرے اوپر جو ہے غلط بات ان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ دیکھ بھئی ہم نہ تکلیف دینا کر کو یہ چیز کر رہی کر کو۔ دلوں کا مالک، دلوں کو کنٹرول کرنے والی ذات اللہ کی، تمہاری اور میری سوچ کے اندر اگر یہ چیز آگی، تمہارے اور میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ نہیں، یہ ایک عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یہ سنت کو تازہ کرنے کے واسطے ہمیں ہماری قربانی اس انداز میں کرتی کہ ہماری قربانی سے ہمارے برادران وطن کو، ہمارے پڑوس میں رہنے والوں کو تکلیف نہیں پہنچنا، ہمیں گندگی نہیں کرنا، ہمیں یہ عید کو جو ہے ایک ڈسپلین وے میں، ایک اچھے انداز میں جو ہے ہمیں عید کرنا کر کو۔ اگر تمہاری میری اور یہ سوچ بن گی تو ہمارے واسطے کوئی برادران وطن، چاہے انہیں کون تے بھی ہوندے، کون بھی ہمارے خلاف نہیں کھڑتا۔ اللہ جو ہے دلوں کا مالک، دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
मैं जो है बहुत दर्द भरे अंदाज में एक ही बना रहा हूँ। तो आज चंद लोग गलती कर रही इनसे वास्ते तहमत पूरी कौम व मिल्लत को लगती है। मैं मेरे उलमा इकराम से भी जो है गुजारिश करता हूँ कि हाँ, हमारे उलमा जो है इसके ऊपर बारहा बोल रही, फिर भी जो है हमारा नौजवानों को समझ में आ रहा नहीं। हिकमत सबसे बड़ी चीज, और पड़ोसियों का हक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों का बेशुमार हक बोली, तुम्हारे और मेरी मौत के ऊपर गवाही पड़ोसी देना सो मैं कैसा जिंदगी करया कर, हमारे रिश्तेदार वाले दूसरे नहीं। तो इसके वास्ते हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे बरादरान वतन, बिलखुसूस हमारे हिंदू भाई जिंदगी कर दिए, उनको तकलीफ नहीं हुए जैसा, उनको किसी भी तरह की जो है परेशानी नहीं हुए जैसा, तुम्हारी और मेरी कुर्बानी को लेकर उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कभी भी जो है उन्होंने निशाना नहीं बनाया जैसा तुम्हारी और मेरी कुर्बानी होना। बिलखुसूस जो है जो चंद गलतियां कर रही कामिल वहाँ जानवरों को ले जा रही, उनको सवार रही है, तमाम चीज़ों को रोको, तुम्हारी और मेरी कुर्बानी को कबूल अल्लाह करना सो। हमें जानवर कैसा दे रही वो इम्पोर्टेंट नहीं, हमें जानवर को क्या उसे सजा रही, उसे नहला रही, उसे फूल का हार डाल रही, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है सो तुम्हारे और मेरे दिल की नीयत, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो जो है हमारी नीयतों को साफ कर को, हम तुम्हें नीयत ये करो आज के जो है हमारी कुर्बानी से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचती कर को। इंशाअल्लाह तुम्हारी और मेरी मदद करने वाली जात अल्लाह की, अल्लाह जो है उनके दिलों में भी ये ईद के वास्ते, ये कुर्बानियों के वास्ते मोहब्बत पैदा करता है। उन्होंने खुद जो है इसके बारे में जो है सोच विचार कर को, इसके बारे में जो है उन्हें खुद जो है रिसर्च करती इंशाअल्लाह। तो मैं जो है आप तमाम लोगों को फिर से एक मरतबा गुजारिश करते हुए कि जो है आने वाली ईद को अमन वाली ईद बनेंगे, आने वाली ईद के अंदर जो है अमन और भाईचारे की बात करके जो है हमें जो है मोहब्बत वाला एक माहौल बना को, बिलखुसूस हमारे इस मुल्क के वास्ते, अमन के वास्ते दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।